اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، دین دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے، اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دین کے علم کے لیے وقف کریں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اس وقت جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں، ہزاروں روپیہ فیسوں میں ہم دے رہے ہیں اور بچے گھر میں بیٹھے ہوئے، کبھی 2 3 ہفتے چھٹیاں ہیں، اور کبھی ہفتے میں 3 چھٹیاں ہیں، 4 دن پڑھائی ہے، کبھی 2 دن پڑھائی ہے، 5 دن چھٹیاں ہیں، بچے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ وہ جو ایک تسلسل ہونا چاہیے تھا وہ تعلیم میں نظر ہی نہیں آتا۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں، روزانہ آپ اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، ایک جمعے کی چھٹی آتی ہے، جو لوگ کاروبار کے بڑے شوقین ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار جمعے کی بھی چھٹی نہیں کرنی، چلیں ایک چھٹی کر لی، 2 3 دن 4 دن چھٹیاں کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں یار میرا نا مزاج نہیں بن رہا دکان پہ جانے کا۔ جب بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کی تعلیم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو وہ تسلسل کہاں آئے اور ان کے اندر شوق اور جذبہ کہاں سے پیدا ہو؟ ہزاروں روپے فیسیں دے رہے ہیں نا ہم سکول پال رہے ہیں، سکول والوں کی بھی مجبوریاں جو بلڈنگیں کرائے پر لی ہوئی ہیں کرایہ دینے، اس کے مقابلے میں جو دین کی تعلیم دینے والے ہیں، دینی ادارے ہیں، وہ آپ سے فیس بھی کوئی نہیں لیتے، وہ آپ سے رہائش کا بھی خرچہ نہیں لیتے، وہ بچوں کو 2 وقت کا کھانا بھی اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اس کے بھی پیسے نہیں لیتے آپ سے، وہ علاج معالجہ بھی فری دے رہے ہیں، وہ بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر رونے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، پھر لوگوں کے ہاں ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے کہ میری اولاد تو ایسے، میری اولاد تو ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا موقع دیا ہے، سب کچھ فری، کوئی خرچہ نہیں، کوئی برڈن نہیں۔ بلکہ ہم نے تو مدارس میں دیکھا ہے، کیونکہ ہم رہتے مدارس کے اندر ہیں، ہم نے مدارس میں دیکھا ہے وہ طالب علم جو علم کے حصول میں بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں اور مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ادارے کے سربراہان اپنی جیب سے جیب خرچ بھی ان کو دیتے ہیں۔ غریب گھرانوں کے بچے ہیں، ماں باپ کوئی خرچہ نہیں دے سکتے، ادارہ ان کا ماہانہ وظیفہ سسٹم بھی لگا دیتا ہے۔ اور پھر سال کے اندر صرف 3 ایسے مواقع ہیں جب چھٹیاں آتی ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان سے 10-15 دن پہلے چھٹیاں ہو جاتی ہیں، پورا رمضان کا مہینہ چھٹیاں رہتی ہیں کیونکہ طالب علموں نے مصلے سنانے ہوتے ہیں، تراویح وغیرہ پڑھانی ہوتی، اور پھر اس کے بعد رمضان سے 10 دن بعد 10 شوال کے بعد اداروں میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں، بڑی عید پر 10 چھٹیاں آتی ہیں، اور اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں بچوں کا ششمائی امتحان ہوتا ہے، اور امتحانوں کے بعد 5 سے 7 چھٹیاں کر دی جاتی ہیں۔ یہ سالانہ 3 موقعوں پر چھٹیاں ہوتی ہیں۔ آپ پڑھائی کا تسلسل دیکھیں کیسا ہے، تعلیم کی فیس بھی کوئی نہیں، اور کوئی ماہانہ فنڈ سسٹم بھی نہیں، کوئی آپ کو ایکسٹرا چارج بھی کوئی نہیں، کھانے کا خرچہ نہیں، رہائش کا خرچہ نہیں، بجلی کے بل کا کوئی مسئلہ نہیں، گیس کے بل کا کوئی مسئلہ نہیں، میڈیکل فری ہے، اور تعلیم کے اندر تسلسل بھی ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو اس کام کے لیے خاص ہی نہیں کرتے، گھر میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور دن بدن بچوں کی جو صورتحال بن رہی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔